السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت پہلے مجھے ایک سبسکرائبر نے کہا تھا یہ ناول راز تیری آنکھیں، یہ تحریر ہے ماہا گل کی۔ تو آج یہ ناول میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول بھی اچھا لگے گا باقی ناولز کی طرح۔ تو آج چلیے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیات دی، آجا تو بھی کھا لے، چھوڑ دے چولہے کی جان۔ نور بیگم نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگاتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے گردن موڑ کر کچن میں کام کرتی حیات سے کہا، بس آئی ماں جی، بس لالا متعصم کے لیے لسی بنا لو۔ حیات نے جگ میں دہی ڈالتے ہوئے جواب دیا تو صلاح الدین صاحب نے سر جھٹکا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا بھی تھا کہ پنچایت پہ میرے ساتھ چلے، مگر مجال ہے جو یہ باپ کی بات مان لے۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو نور بیگم نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھی۔ جانتے تو ہیں آپ کے خاندانی اصولوں کے مطابق سرپنچ تو وہ اپنی شادی کے بعد ہی بنے گا، تو خواہ مخواہ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو سب سنبھال لے گا میرا بیٹا، نور بیگم نے نرم لہجے میں اپنے شوہر کو جواب دیا۔ تو وہ کندھے اچکا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، حیات کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار دیا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ جا بلا لا اپنے لالا کو، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ نور بیگم نے حیات سے کہا۔ نور بیگم اور صلاح الدین صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑی 2 بیٹیاں تحریم اور آرمین تھیں جن کی شادی پھپھوزاد سے ہوئی اور شادی کے فوراً بعد اپنے شوہروں کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ بڑی بیٹی جب 15 سال کی تھی تو اب نور بیگم کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا جس کا نام انہوں نے معتصم رکھا۔ حیات صلاح الدین صاحب کے دوست کی بیٹی تھی، دوست اور اس کی بیوی کی وفات ہوئی تو صلاح الدین صاحب 2 سال کی حیات کو اپنے گھر بیٹی بنا کر لے آئے۔ اس وقت 26 سالہ تحریم اور 24 سالہ آرمین کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، جبکہ معتصم چودھری اس وقت 11 سال کا تھا۔ اپنی بہنوں سے اسے بے حد محبت تھی، اسی وجہ سے وہ حیات کو کبھی ان کی جگہ نہیں دے پایا۔ معتصم بہت حساس دل کا مالک تھا، مگر اس معاملے میں اکثر وہ حیات سے چڑھتا تھا اور حیات اس بات سے بخوبی واقف تھی، مگر اس کے دل میں معتصم کے لیے اتنی عزت تھی جتنی گھر کے باقی افراد کے لیے۔ جی ماں جی، حیات نے مسکراتے ہوئے کہا اور قدم ڈائننگ ہال سے باہر برآمدے میں رکھے۔ یہ چودھریوں کی لال حویلی تھی جس کے ڈالی دروازے سے اندر داخل ہو تو بہت بڑا صحن نظر آتا تھا جس کے دائیں جانب کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ صحن سے نظریں سامنے برآمدے پر جاتی ہیں جہاں بڑے بڑے 6 پلر بنے ہیں۔ برآمدے کے دائیں جانب ڈائننگ ہال آتا ہے جس کے اندر ہی الگ کچن بنایا گیا ہے۔ ڈائننگ ہال اور کچن کے درمیان چھوٹا سا دروازہ ہے، جبکہ کچن اور ڈائننگ ہال میں موجود کھڑکیاں باہر صحن میں کھلتی ہیں۔ برآمدے میں داخل ہو تو سامنے کئی کمرے آتے ہیں، جبکہ درمیان میں بنی سیڑھیاں دوسری منزل پہ جاتی ہیں جہاں معتصم چودھری کا راج ہے۔ راج تو اس کا پورے گاؤں پر ہے، مگر اسے گاؤں سے زیادہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کا شوق ہے۔ یہ حویلی صلاح الدین صاحب کے دادا نے بنوائی تھی اور ابھی تک اس میں بس چند ہی چیزوں میں رد و بدل کیا گیا تھا جو کہ معتصم چودھری نے کیا تھا، جیسے کمروں میں اٹیچ باتھ روم بنانا، صحن میں آگ پر کھانا بنانے کے بجائے کچن بنا کر گھر کی عورتوں کے لیے آسانی۔ حیات چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی سیڑھیوں کی دائیں جانب سے چودھری معتصم مغرورانہ چال چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں حیات نے اسے زیادہ تر 2 ہی رنگوں میں دیکھا تھا، سفید یا کالا۔ اگر کوئی تیسرا رنگ ہوتا تھا تو وہ اس کے کندھوں پر موجود شال کا، جو کبھی بھوری، کبھی کالی یا گرے کلر کی ہوتی تھی۔ سفید سوٹ پر واسکٹ کے رنگ بدلتے رہتے تھے، مگر آج وہ سفید شلوار قمیض پہنے، پاؤں میں پشواری جوتی پہنے، قمیض کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے جبکہ چاکلیٹ براؤن رنگ سلکی بال سیٹ کرنے کے باوجود ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی چادر کو فولڈ کر کے پکڑے تیز تیز قدم لیتا نیچے آ رہا تھا۔ معتصم چودھری نے گھور کر حیات کو دیکھا۔ زندہ ہو یا اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہو،
کرخت لہجے میں وہ دو سیڑھیوں کے فاصلے پر رک کر حیات کو دیکھ کر کہا تو حیات نے ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے لیے۔ نہیں زندہ ہوں، شرمندہ سے ہنستے جو منہ میں آیا بول دیا، مگر معتصم کی گھوڑی پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی تو معتصم نے سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ ناشتہ بنا دیا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ ناشتہ بنا کر ہی اسے بلانے آتی ہے، مگر بات جاری رکھنے کی نیت سے پوچھا تو حیات نے اس بات میں سر ہلایا۔ منڈی ہلانے کے بجائے زبان کو زحمت دے لیا کرو، جو میرے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے جوہر دکھاتی ہے، میرے سامنے چلنے سے گھس نہیں جائے گی، معتصم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو حیات نے گھور کر اس جلاد کی پشت کو دیکھا جو اب ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر اپنی چادر کو کرسی کی پشت پر رکھ کر اپنی ماں کے ساتھ والی کرسی پر جمع ہو چکا تھا۔ معتصم نے کے اس عمل پر حیات نے خون کے گھونٹ پیے، کیونکہ وہ حیات کی کرسی تھی، مگر جب معتصم چودھری اس پر اپنی چادر رکھ لیتا تو وہ اس کی ہو جاتی، اور پھر اس کی چادر کی موجودگی میں کسی اور کا اس کرسی پر بیٹھنا سب سے بڑا گناہ ہوتا تھا۔ لارڈ صاحب کی نظر میں اب جا کہاں رہی ہو؟ جب سب کام مجھے خود ہی آ کر کرنے تھے تو ناشتہ بنانے کی زحمت بھی نہ کرتی، وہ بھی میں خود بنا لیتا۔ کچن میں جاتے حیات کو پلٹ کر دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، حیات نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس جلاد کو دیکھا جو جگ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ معتصم، یہ کیا تجھ میں جناتوں کی روح گھس جاتی ہے؟ ایسا سلوک تو کبھی ہم نے اپنی دھی سے نہیں کیا جیسا تو لارڈ صاحب کرتا ہے۔ کسی دن میرا صبر جواب دے گیا نا تو میری لاٹھی ہونی اور تیری ٹانگیں۔ نور بیگم نے سخت نظروں سے معتصم کو کہا، جو حیات کے لسی گلاس میں ڈالنے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اب لسی پینے میں مصروف تھا۔ اور تو بیٹھ جا، کوئی ضرورت نہیں ہے باورچی خانے میں جانے کی، ملازمہ کر لے گی۔ نور بیگم نے حیات کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا۔ تو معتصم نے سر جھٹکا۔ یہ لیں چھوٹے صاحب ناشتہ۔ ملازمہ نے ٹرے میں سجا ناشتہ معتصم کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو معتصم نے ایک نظر ناشتے کو اور ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی حیات کو دیکھا۔ پچھلے 6 سال سے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت تھی، اب تو شاید اسے کسی اور کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ بھی یاد ہو۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ باہر کھا لیتا تھا، مگر گھر آ کر حیات کے ہاتھ سے ضرور کچھ کھاتا تھا۔ اپنی ماں کے بعد اسے صرف حیات کا ہاتھ کا پسند تھا کھانا۔ جب 15 سالہ حیات نے کچن سنبھالا تو سب سے معتصم چودھری کو اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اٹھاؤ اسے، ٹرے پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا تو کھانا کھاتی حیات نے چونک کر اسے دیکھا، مگر سر جھٹک کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ماں جی مجھے ضروری بات کرنی ہے، معتصم نے اپنے بھالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو نور بیگم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں بول پتر، اپنا ڈانٹنا بھول کر لہجے میں ممتا کی چاشنی لیے جواب دیا تو معتصم نے مسکراہٹ لائی۔ میرا دوست تھا نا مان شاہ، آپا کے پاس جب گیا تھا وہاں ملا تھا جو؟ ہاں یاد آ گیا، وہ جو پڑھنے آیا تھا؟ جی بالکل، اس کے خالہ کی شادی ہے تو وہ پاکستان آیا اور ہم سب کو دعوت دی ہے۔ 1 ہفتے بعد ہم لوگوں کو جانا ہے، چلیں گی نا آپ؟ ویسے سوچو تو کیا بات ہے، لڑکا جوان بھی ہو گیا اور ماں کی بہن کی اب شادی ہو رہی۔ نور بیگم نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو حیات کی کھنکتی ہوئی ہنسی گونجی۔ معتصم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ سگی خالہ نہیں ہے، اس کی والدہ کی کزن ہے۔ اس کے پیرنٹس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا تو اس کی والدہ اسے اپنے پاس لے آئی تھیں، کافی چھوٹی تھی وہ تب۔ اب وہی لوگ ان کی شادی کروا رہے ہیں، مگر رشتے میں وہ ایمان کی حالت رکھتی ہیں، مگر عمر میں صرف 2 سال ہی بڑی ہیں۔ معتصم نے سخت نظر سے حیات کو دیکھتے اپنی چادر کو کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا تو نور بیگم نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنی پشت سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ اللہ نصیب اچھے کرے ہر بیٹی کے، آمین۔ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ اولاد پر سلامت رکھے، آمین۔ نور بیگم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور کہا تو ان کی دعا پر حیات نے دل ہی دل میں آمین کہا، جبکہ چہرے کی رنگت ایک پل میں پھیکی پڑی۔ معتصم اپنی زیر نگاہیں حیات کے چہرے پر ٹکائے اس بات پر حیات کے چہرے کے چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ حیات کی نم آنکھیں دیکھ اپنے جبڑے سختی سے بھینچے۔ آج اگر مجھے پتہ چلا کہ تم اپنی نکمی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کی گلی گلی میں مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو تو حیات بیگم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، گھر آ کر وجہ پوچھنے کے بجائے ٹانگیں توڑ کر کمرے میں بند کر دوں گا۔ معتصم کی سرد آواز پر حیات نے سر چٹکتے ہوئے اسے دیکھا، جو موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ مگر لالا آج تو اذلان نے شانیہ کو بتانا ہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، حیات نے ایک ہی سانس میں چلا کر کہا تو معتصم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ حیات اپنی جلد بازی پر زبان دانتوں تلے دبائے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ لالا میرا مطلب تھا کہ ٹی وی پر شو لگنا تھا جس میں دنیا و آخرت کے بارے میں آگاہی فراہم کی جاتی تھی تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں۔
جو تم لوگوں کو آگاہی ملتی ہے اس ٹی وی سے بخوبی واقف ہوں میں، دنیا و آخرت کا تو پتہ نہیں، مگر میکے اور سسرال میں سب کو کیسے تنگنی کا ناچ نچانا اس بارے میں بہت اچھے سے آگاہی ملتی ہوگی، اور نصیحتوں میں کیسے شوہر کو الو بنانا، کیسے اس کی جیب خالی کروانا، کیسے دوسری عورتوں کے نام پر بلیک میل کرنا، اور پھر مگر مچھ کے آنسو بہا کر شوہر کو پگھلانا، ایسی نصیحتیں تو ڈیٹیل میں ملتی ہوں گی نا۔ محتسب کی سرد آواز میں کیے جانے والے تنزیہ ان لفظوں پر حیات کا جھکا سر مزید جھکتا چلا گیا، دل میں 200 صلاوتیں اپنی فراٹے بھرتی زبان کو دیں۔ حویلی بے شک پرانے طرز عمل کی تھی، مگر اس میں آسائش کی ہر شے موجود تھی، صرف حویلی کے نقشے کو نہیں بدلا گیا تھا، ورنہ ہر سال یا کچھ مہینوں بعد محتسب اس میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ یا رد بدل کرتا رہتا تھا، مگر جو ایک چیز نہیں تھی حویلی میں وہ تھا ٹی وی، جو نہ چھوٹا نہ بڑا، صرف محتسب کے پاس آئی فون تھا اور لیپ ٹاپ۔ تحریم آپا لوگوں سے بات کرنی ہوتی تو وہ اپنی موجودگی میں اپنے لیپ ٹاپ سے کرواتا، یا لیپ ٹاپ گھر ہوتا بھی تو اسکائپ کے علاوہ ہر چیز کو پاسورڈ لگا ہوتا، گھر میں لینڈ لائن تھا مگر حیات کے کس کام کا، حیات کا تو کہنا تھا کہ وہ لینڈ لائن بھی لاٹ صاحب اتروا دیں، وہ لگا دیا، اور جب دل کرتا ہے اپنے دوستوں کے لیے پکوان کا حکم دینے کے لیے فون کھڑکا دیتی ہیں۔ آپ کھڑی کھڑی کیا مراقبے پر چلی گئی ہو؟ محتسب کی کرخت آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ نہیں تو لالا آج جلدی گھر آئیں گے نا آپ؟ حیات نے بات بدلنے کو کہا تو محتسب نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ وہ آپا لوگوں سے بات کرنی تھی، کوشش کروں گا، اور ہاں اگر آج سچ میں مجھے پتہ لگا کہ تم گھر سے باہر گئی ہو یا میں نے دیکھ لیا، اپنی آزادی کا یہ آخری دن سمجھنا۔ برآمدے سے نکلتے ہوئے قدم صحن میں رکھتے کچھ یاد آنے پر پلٹ کر کہا تو حیات نے منہ پسور کر اثبات میں سر ہلایا۔ محتسب کے جانے کے بعد حیات کچھ ہی دیر کھڑی رہی، صبح کی تازہ ہوا سے سکون محسوس کرتے آنکھیں موند لیں۔ حیات کی نظریں ملازمہ پر گئیں جو نور بیگم کی چارپائی پر باہر بچھا کر ان کا حقہ رکھ رہی تھی۔ حیات نے گہری سانس بھر کر قدم نور بیگم کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی اروب بیٹا، شائستہ بیگم نے آئینے کے سامنے کھڑی اروب سے کہا، جس کے سیاہ گھنے بال کمر سے نیچے تک جھڑ رہے تھے۔ گرے گرین آنکھیں سنجیدگی لیے کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، گلابی بڑے بڑے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ آپی آپ کھڑی کیوں ہیں، اور کتنی بار کہا ہے تمہید نہ باندھا کریں، جو بات ہو بلا جھجک کہہ دیا کریں۔ ایک محبت بھری نگاہ اروب کے چاند سے چہرے پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے کھل سا گیا تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ تم خوش ہو نا اروب؟ چاچے کے انتقال کے بعد جب تمہیں یہاں لائی تو دل میں 100 وسوسے تھے، ڈر تھا کہ تمہاری پرورش کر پاؤں گی یا نہیں، تمہیں وہ سب دے پاؤں گی جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گی کہ میں یہ سب دینے میں کامیاب ہو گئی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میں اچھی ماں یا بہن بن سکی یا نہیں، مگر تم نے ہمیشہ اچھی بہن اور بیٹے ہونے کا ثبوت دیا، میرا اور میرے شوہر کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو شاید سگے ماں باپ یا بہن بھائی بھی نہ دے پاتے، میں نے سر فخر سے بلند کیا تو وجہ آپ لوگوں کی ہمت، سپورٹ اور حوصلہ ہی تھا کہ میں آج اس مقام پر کھڑی ہوں۔ جو بات پوچھنے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی، شائستہ بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو اروب ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کبرڈ تک گئی اور اس میں سے کچھ ڈریسز نکال کر دیکھنے لگی۔ بس یہ ایک ہفتہ اور پھر تم وداع ہو کر چلی جاؤ گی، تمہیں بہت مس کروں گی اروب، تمہارے روپ میں مجھے خدا نے بیٹی بہن کزن سب عطا کر دیا تھا، کاش میرا کوئی دیور ہوتا۔ شائستہ بیگم نے سر دابا کر کہا تو اروب کا بے ساختہ قہقہ گونجا۔ چلو آ جاؤ، ڈنر ریڈی ہے اور میں اس نواب صاحب کو اٹھا لوں، صبح سے آیا ہے، بس کچھ دیر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر سونے چلا گیا، ذرا احساس نہیں کہ پورے 5 سال بعد آیا ہے، کچھ گھڑی بیٹھ کر سکون سے باتیں ہی کر لے ماں باپ سے۔ منشا کے ذکر پر اروب نے گہری سانس بھری اور کبرڈ بند کر کے باہر کا رخ کیا۔ اٹھا نہیں تمہارا بیٹا ابھی تک؟ مکرم شاہ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے ایسا لہجے میں استفسار کیا۔ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، میں بھی بنا کچھ کہے آ گئی۔ جاؤ اروب بلا لو ایمان کو، اب تک تو فری ہو گیا ہوگا۔ وہ سر ہلا کر کرسی سے اٹھی اور قدم منشا کے کمرے کی جانب بڑھائے، دروازہ نوک کر کے کچھ دیر تو وہ انتظار کرتی رہی، مگر جواب نہ آنے پر دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی تو نظریں پیٹ کیے کھڑے منشا سے ٹکرائیں۔ وہ کسی سے بات میں مصروف تھا۔
अरूप को मान के कंधे से थोड़ा नीचे टट्टू का गुमान हुआ। अभी वो गौर से देखती कि माँ ने एकदम से पलटा तो खुद को टुटकी बांध कर देखती अरूप को अपने सामने देख आबरू चुकाई तो अरूप ने हड़बड़ाकर नफी में सर हिलाया और इशारे से उसे बात खत्म करने का बोला। तो माँ ने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से 2 मिनट का इशारा किया तो अरूप मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। 6 फुट से निकलता लंबा काद, भारी शहद रंग, गहरी आंखें, मजबूत तो आना सीना, कसरती मजबूत बाजू। अरूप को वो कोई 24 साल लड़का नहीं, एक मजबूत मर्द लगा। मान की बॉडी पहले भी काफ़ी अच्छी थी मगर अब उसे देखकर किसी देव का ही गुमान होता था। ऊपर से उसका ये हुलिया अपनी 5 फुट 5 इंच की हाइट होने के बावजूद भी अरूप को अपना आप मान के सामने बहुत छोटा महसूस हुआ। नजरें मान के वजिया चेहरे से होती उसकी गर्दन पर आई जिसमें मान ने एक चेन पहन रखी थी जो गर्दन से उसके सीने तक आ रही थी। बात करते दौरान वो इस चेन को उंगली पर लपेटे दाएं बाएं घुमा रहा था। मान से नज़र हटाकर रूप ने कमरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। बेडरूम में दाखिल हो तो दाएं जानिब किंग साइज बेड नज़र आता है। बेडरूम में लटकन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह में मोहिक स्याह रंग बिल्कुल रोशन होते हैं। उन पर मौजूद रिकल गोल्ड नेज मनफरद फानूस और बेड के आगे 5 कदम के फासले पर टेबल और लार्ज साइज सोफ़ा सेट किया गया था। बेडरूम एक रॉयल लुक दे रहा था। टेरेस के ग्लास डोर पर लगे कर्टन्स जो दोनों तरफ से ग्रे और दरमियान से वाइट कलर के थे। अरूप अपने ही ख्यालों में गुम थी। मान के चुटकी बजाने पे होश में आई। कोई काम था तुम्हें नहीं, आप मत बोला करो कि मैं तुम्हारी खाला भी लगती हूँ। मान नहीं, ईमान, आप भी मत भूलें कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। मेरी माँ की सगी बहन नहीं है आप, और मैं किसी को भी खुद से बिला वजह फ्रैंक होने की इजाज़त नहीं देता। अरूप को जवाब दिया तो अरूप ने घूर कर मान को देखा। मगर जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी गर्ल फ्रेंड्स इसी नाम से बुलाती हैं ना तुम्हें। मगर ये भूल गई कि जैसे वो 5 साल पुराना मासूम लड़का समझ रही थी, अब वो इस्तांबुल का मशहूर प्ले बॉय कहलाता है। बेबाक इतना कि अपने अमल से ज़्यादा अपनी आंखों की ज़बान से ही दूसरे इंसान को मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता है। राइट, मेरी गर्ल फ्रेंड्स बुलाती हैं मगर वो मान के अलावा और भी बहुत से उल्फत भरे नामों से मुझे बुलाती हैं। आप समझ तो रही हैं ना। जज्बात के रूप में बहकर पुकारा जाने वाला नाम और भी अभी ईमान और गुल फिशानी करता कि अरूप का हाथ उठा और मान के गाल पर अपना निशान छोड़ता चला गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी फितरत पर गैरतमंद खून असर करेगा, मगर अफसोस ये खून तो बस तुम्हारी रगों तक महदूद रह गया। फितरत पर तो सोबत अपना रंग रचा चुकी। तो साबित हुआ मान शाह के तुम्हारी फितरत पर खून सोबत से मात खा गया। अरूप के एक लफ्ज़ चबा कर कहने पर मान ने मुठियाँ भींचकर अपने इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश की। गर्दन और बाजू की रगें तन कर वाज़ेह होने लगी मगर अरूप के चेहरे के तासुरात वही सर्द हैं। आउट, इससे पहले मैं तुम्हारी उम्र क्या हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते का भी लिहाज किए बगैर धक्के देकर निकालूं, खुद ही मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तो अरूप एक तंजिया नज़र मान पर डालकर सर चटक के रूम से बाहर गई। अरूप के बाहर जाने के बाद मान ने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। उसे अरूप से मसला नहीं था, मसला उसके परफेक्ट होने पे था। अरूप का परफेक्ट होना उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाता। अरूप गलती होने पर उसे एक्सेप्ट करके ठीक करने वालों में से थी, जबकि मानशाह गलती होने पर खुद से नज़र नहीं मिला पाता था। वो गलती का इतराफ़ नहीं करता था मगर शर्मिंदगी से घुट कर मरता रहता था। वो अरूप की तरह परफेक्ट होना भी नहीं चाहता था। वो जो था उसे फ़ख्र था उस पर, मगर वो जो चाहता था काश वो भी अरूप की तरह गलती को इतराफ़ करना सीख ले ताकि घुट कर जीना ना पड़े। अरूप गलती होने पर लोगों की परवाह नहीं करती थी कि वो क्या कहेंगे। अपनी गलती को सुधार कर लोगों के मुंह बंद करवाने वालों में से थी वो। मगर मानशाह द ग्रेट मानशाह कभी भी अपनी गलती का इतराफ़ नहीं कर सकता था। वो चाहता था लोग मानशाह की गलती को भी इसका स्टाइल समझे। वो लोगों की नज़र में ऐसा इंसान था जो कभी गलती नहीं कर सकता था, मगर मानशाह और उसका ज़मीन जानते थे कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही। जो लोग उसके इर्द गिर्द थे, जो लोग उसके लाइफ स्टाइल में एडजस्ट करते थे, उनकी नज़रों में मान का गलत भी सही था। यही बात उसका सीना चौड़ा करती और उसे मगरूर बनाने का सबब थी, मगर तन्हाई में एक साम की तरह से डसती थी। उसे एक गलती हुई थी जो उसने इतराफ़ नहीं किया, और उस गलती को मानने के बजाय मान शाह ने उसे अपना स्टाइल बना लिया। अब कोई उसे ताने देने वाला नहीं था कि तुम गलत कर रहे हो। सबकी नज़र वो उसका स्टाइल था और दुनिया की नज़र में वो स्टाइल उसी पर ही जचता था, मगर ज़मीर के मलामत देने पर वो चिढ़ा उठता था। ये एक क्लब का मंजर था जहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नशे में धुत दुनिया और हद भुलाए बैठे थे। इसी क्लब के एक सुनसान कोने पर जहाँ एक टेबल के गिर्द रखे 2 सोफ़ों पर 3 लोग बरजमान थे। 2 लोग इस सोफ़े पर बैठे थे जिन्होंने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। दरमियान में मौजूद टेबल पर 2 फाइल्स और ब्रीफ केस रखा हुआ था।
جب کہ ٹیبل کے دوسری جانب ایک شخص بلیک ایڈی پہنے، چہرے پر بلیک ماسک، جس کے دائیں سائڈ پر وولف بنا ہوا تھا، لگائے، اپنے دونوں بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے، پاؤں کو چلاتے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ کلب میں تیز میوزک کا شور تھا، رنگ برنگی لائٹس تھیں، مگر صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے لوگوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم منہ مانگا معاوضہ دیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو تم ہینڈل کرو۔ تینوں افراد میں چھائی خاموشی کو سامنے بیٹھے دو افراد میں سے ایک کی آواز نے توڑا تو سامنے بیٹھے شخص کا دلکش گہقا گونجا، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری یہ بات مجھے یہ کیس لینے پر مجبور کر دے گی؟ اپنی ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر کوہنی کو اپنے تھائی پر رکھ کر ہاتھ کی مٹھی پر اپنی تھوڑی ٹکا کر طنزیہ لہجے میں پوچھا تو ان دونوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ معاوضے کے لیے تو نہیں، تو اس ملک کے لیے ہی، اس ملک کو ضرورت ہے تمہاری اس وقت۔ اب کی بات دوسرے شخص نے کہا تو سامنے بیٹھے شخص نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ اپنے ملک کے لیے کب کیسے کام آنا ہے یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور میرے ملک کو کہاں میری ضرورت ہے میں یہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں کسی حل پر بھی یقین نہیں کر سکتے۔ بات باہر نکلی تو جو ثبوت ہمارے پاس ہیں انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور شاید ہمارا ٹرانسفر دوسرے شہر۔ ابھی وہ شخص بات مکمل کرتا، سامنے بیٹھے شخص نے اس کی بات کاٹی اور شاید دوسرے جہان جملہ مکمل کر کے خود ہی کہا لگایا، یہی مسئلہ ہے تم بیچارے پولیس والوں کے ساتھ، کسی کو عزت اور حلال کی روٹی راز نہیں آتی، اور جن کو آتی ہے انہیں پھر ایمانداری لے ڈوبتی ہے۔ بیچاروں کی ایمانداری کسی سیاستدان کو یا کسی شریف کو راز نہیں آتی۔ افسوس اور طنزیہ لہجے میں کہتے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا اور اس فائل کو اپنی جانب کھسکایا، جس پر ان دونوں نے پرکش سانس لیا۔ جب کہ فائل اٹھائے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے ماسک پر بنے وولف پر انگلی پھیر کر کچھ سوچا، اور پھر ان دونوں کو سنجیدہ نظر سے دیکھ کر قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ یہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے گا نا؟ ایک شخص نے فکر مندی سے پوچھا تو دوسرے نے پرسکون ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کبھی سنا ہے کہ بھیڑیا دھوکہ دے جائے یا وہ پیٹھ پر وار کرے؟ نے ابرو جھکا کر کہا، بھیڑیوں کا تو پتہ نہیں، مگر انسان پر اندھا اعتماد دوسرے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو دوسرے شخص کا قہقہ گونجا، فکر مت کرو، ظالموں کے لیے یہ انسان نہیں ہے، وہ درندے ہیں تو یہ بھیڑیا ہے، دشمن کو مٹائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ان حیوانوں کی دوزخ میں وہ وولف کے نام سے جانا چاہتا ہے جو دشمن کا شکار کر کے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ ڈریگو وہ جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ بھیڑیا کو تو مانا، مگر یہ ڈریگنز تو افسانوں کردار ہیں، ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ دوسرے شخص نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھے شخص نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تمہیں کس نے کہا اس ڈریگو کا کوئی وجود ہے؟ جس طرح اس افسانوی ڈریگن کے نام کی بنا وجود کی دہشت ہے، ویسے ہی اس ڈریگو کے وجود کے بنا اس کا نام ہی کافی ہے۔ دشمنوں میں دہشت، خوف و ہراس انہیں بلبلانے پر مجبور کرنے کے لیے۔ وہ ڈریگن کی طرح منہ سے آگ نہیں نکالتا، نہ ہی پروں سے اڑتا ہے، مگر اس کا وجود بذات خود وہ آگ ہے جو دشمنوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر بھسم کر دیتا ہے۔ اڑنے کے بجائے اسے دشمن پر جپٹتا ہے کہ دشمن پھرپھرا بھی نہیں سکتا۔ اور جس دن اس کا وجود ظاہر ہو گیا ان درندوں پر ڈریگو کے قہر سے بچنے کے لیے یہ زمین بھی تنگ پڑ جائے گی۔ ان پر ڈریگو کے قہر سے بچنے کے لیے اپنے وجود کو نوچ نوچ کر بھی ختم کرنا پڑے تو انہیں وہ آسان لگے گا، اور یہ وائلڈ وولف ہی ہمیں ڈریگو تک لے کر جائے گا۔ اور جب وہ اس کیس کو دے گا اور اپنے وولف کے ساتھ ان دشمنوں پر حملہ آور ہوگا تو انہیں چھپنے کو زمین بھی کم پڑ جائے گی۔ ہمارا پیشہ جتنا بھی بدنام سہی، لوگ جس نظر سے بھی ہمیں دیکھیں، ہمارا رب ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور میری اپنے رب سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری نیت کا اور محنت کا صلہ دشمنوں کے زوال کی صورت میں دے دے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں، مگر پھر بھی خواہش ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم پولیس والے بھی اپنے ملک سے عشق کرتے ہیں۔ وہ سب پر نہ صحیح مگر ہمارے اس شعبے پر، ہماری وردی پر یقین ضرور رکھے۔ چند ایک کی وجہ سے سب کو بے اعتبار اور اپنے شعبے سے غداری کرنے والا نہ سمجھے، گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا تو دوسرے شخص نے بے ساختہ انشاءاللہ کہا، آپ کی نظر میں کوئی اچھی سی لڑکی ہو تو بتائیے گا۔ سامنے بیٹھی عورت کی بات پر نور بی بی نے ہکا بکا رہ کر حقے کو ہونٹوں سے لگایا، عمر کتنی ہے لڑکی کی؟ نور بی بی نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، 25 سال کا گبرو جوان ہے میرا پتر، بس اب اس کی ٹکر کی کوئی چاند سی لڑکی ڈھونڈے۔ سامنے بیٹھی عورت نے پرجوش آواز میں کہا، ہاتھ میں پکڑی املی کھانے میں مصروف انہیں کوئی 21 سال کی نہیں 10 سال کی چھوٹی سی بچی ہی لگی۔
گھنے لمبے سیاہ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، دوپٹہ سر کی بجائے کندھوں پر اچھی طرح سے پھیلا کر لیا ہوا تھا، جسے دیکھ نور بیگم نے گہری سانس بھری، کیونکہ دوپہر کے اس وقت ظہر کے بعد معتصم گھر ضرور آتا ہے، اور حیات کو دوپٹہ سر پہ نہ لیے دیکھ اور کھلے بال دیکھ اس نے غصہ کرنا تھا۔ بتائیں بی بی کوئی ہے؟ لڑکی اپنے سامنے بیٹھی عورت کی آواز پر نور بیگم چونکی۔ ہاں اچھی بات ہے، لڑکا لڑکی کی اس عمر تک شادی کر دینی چاہیے۔ دیکھتی ہوں میں کوئی لڑکی۔ ویسے کرتا کیا ہے تمہارا لڑکا؟ کرتا ہی تو نہیں کچھ، باپ کی زمین ہے مگر نشے میں دھت رہتا ہے، اسی لیے سوچے شادی ہو جائے گی تو سنبھل جائے گا، ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا۔ ہے جھلی عورت، جو تیرا نہ ہوا، اپنے باپ کا نہ ہوا، وہ 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی کا کیسے ہو جائے گا؟ جس ماں باپ نے پیدا کیا، جوان کیا، ان کا احساس نہیں، اور تو کہہ رہی ہے کہ پرائی لڑکی سنبھالے گی۔ کچھ حیا کر، جس کے سر پر بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری اور نشے میں دھت رہتا باپ کا اثر نہیں بن رہا، وہ کل کی آئی لڑکی کا محافظ ہے، صاحبان کیا حق بنے گا؟ جب جنا تو نے جوان تو نے کیا، تو تربیت کرنا، اس کی اصلاح کرنا بھی تیرا فرض نہ، کہ جو بیاہ کے لائے گی اس کا۔ اللہ ہدایت دے تم لوگوں کو، جانے خدا کا خوف کیوں نہیں رہا لوگوں کے دلوں میں، خود کو نشے کر کے برباد کر رہا ہے، کل کو اس معصوم بچے کو بھی برباد کر دے گا۔ کیوں کسی کی معصوم کی ہائے لینی؟ میری بات کان کھول کر سن، پہلے اپنے پتر کا علاج کروا، اسے انسانیت کے قابل بنا، پھر کسی کی بہن بیٹی بیاہ کر لا، کیونکہ کوئی رشتہ کرے نہ کرے، مگر اب نور بی بی کسی کو تیرے نشئی بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ برباد ہونے نہیں دے گی۔ نور بیگم تو بڑک اٹھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا بیٹا سامنے ہو اور اسے 2 لگائیں، لیکن نور بی بی ابھی وہ عورت کچھ کہتی کہ نور بیگم نے اپنی لاٹھی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بیٹی کا غم باپ کی کمر توڑ دیتا ہے اور ماں کو جیتے جی مار دیتا ہے، اور وہ منہ سے نہ کہے مگر اولاد کو تکلیف میں دیکھ جو دل سے آ نکلتی ہے نا، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ کیوں کسی کے ماں باپ کی بد دعا لینے کوئی عمر نہیں گزار رہی، علاج کروا، 1-2 سال کو، مگر علاج کے بنا شادی کا سوچی بھی نہ۔ اور جو حیات کو ٹوکنا تھا کہ دوپٹہ سر پہ لے معتصم آنے والا، وہ اپنے غصے کے باعث کہنا بھول گئی۔ حیات بھاگنے کے انداز میں کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے معتصم سے بری طرح ٹکرائی۔ حیات پیچھے کو گھرتے دیکھ معتصم نے بکھلا کر حیات کے بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا، مگر حیات کو ایسا لگا جیسے اس کے سر کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہو، کس خوشی میں بندروں کی طرح اچھلتی پھر رہی ہو۔ حیات کو اپنا ماتھا سہلاتے دیکھ معتصم نے سخت لہجے میں کہا، تو معتصم کی آواز سن کر صدمے سے حیات کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ماتھے کو سہلاتا ہاتھ سخت ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں گئی تھی کھانا دیکھنے، اسے نہیں پتا تھا کہ معتصم گھر آ چکا ہے، نہ ہی ملازمہ نے بتایا تھا۔ اب یہ جلاد مجھے چھوڑے گا نہیں۔ خشک پڑتے حلق کو تر کر کے چہرے پر معصومیت سجائے گرین آنکھوں کو ٹپٹپاتے ہوئے معتصم کی جانب دیکھا، میں تو چھت سے کپڑے اتارنے جا رہی تھی، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ گلے میں جھولتے دوپٹے کو دیکھ معتصم چودھری کے ماتھے پہ بے شمار بال آئے، بنا حیات کو سمجھنے کا موقع دیے حیات کے بازو سخت گرفت میں لے کر واپس سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ اماں! حیات نے اپنے بازو چھڑواتے نور بیگم کو اپنی مدد کے لیے پکارا، تو معتصم چودھری نے گھورا اسے دیکھا، جس پر آنکھوں میں آنسو لیے حیات نے منہ بسور کر روم میں داخل ہوتے معتصم کو دیکھا، تو اب بتاؤ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ مجھے میری بات کا جواب دو حیات۔ اس ٹنکی کو ماں جی کے سامنے حالی کرنا، مجھ پر ہی مگرمچھ کے آنسو کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اپنے پاؤں صفحے پر حیا کے قریب رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تو حیات نے مصنوعی ہچکی بڑھتے گرے گرین نم آنکھوں سے معتصم کی جانب دیکھا، جو حیات کے دیکھنے پر ایک دفعہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ دل عجیب ہی طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے لیے رو رہی ہوں، اپنے آنسو پوچھتے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے نا لالا، یہ 2 گز لمبا تمبو گلے میں موجود تو ہے، مگر افسوس شاید آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے جو اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ ہائے میرے لالا، بھری جوانی میں نظر سے محروم ہو رہے، کتنا بڑا ظلم ہو گیا میرے مولا۔ اپنے دوپٹے کو ہاتھ میں تھام کر معتصم کو دکھاتے ہوئے کہا، اور آخری بات کرتے ہوئے اس دوپٹے کے پلو پر چہرہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ حیات کی گلفشانی پر معتصم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ حیات اس افتاد پر
وہ چکاسی آنکھیں پھاڑی چہرے پر ہونہار تاثرات سجائے کھڑے محتسم کو دیکھ رہی تھی۔ نہ ہی یہ تمبو ہے، نہ ہی گلے کا پٹا، سر کی عزت ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو، تم محتسم چودھری کی عزت ہو اور اپنی عزت پر محتسم چودھری کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے مر بھی سکتا ہوں، اور جو بھی اس عزت کو بری نظر یا خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے مار بھی سکتا ہوں، پھر چاہے وہ حیات بی بی تم ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی آنکھ سے دہکتی سانسیں حیات کے چہرے پر چھوڑتے دبے دبے لہجے میں اگلا کر کہا تو حیات کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں لبلبا پانیوں سے بھر گئیں، جسے دیکھ محتسم نے گہری سانس بھری اور حیات کا بازو چھوڑ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنے سر سے لے کر کندھوں تک اچھے سے دوپٹہ لپیٹ کر باہر کی جانب قدم بڑھانے چاہے، محتسم چودھری نے پلٹ کر باہر جاتی حیات کے بالوں کو دوپٹے سمیت نرمی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو حیات اپنی جگہ جامد سی ہو گئی، جبکہ محتسم چودھری چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے حیات کا دوپٹہ سر سے اتارتے اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو بل دینے لگا۔ اتنا مشکل تو کسی 2 سال کے بچے کو سمجھانا نہیں ہوتا جتنا مشکل تمہیں سمجھانا اور کسی کام سے روکنا ہے۔ حیات کے بال چٹیاں میں باندھ کر دوپٹے سر پر اوڑھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ محتسم جانتا تھا جو بات حیا نے اس کی سیریس نہ لینی ہو، پھر چاہے وہ آنکھیں دکھائے، ڈانٹے چلائے، وہ اپنی کر کے ہی رہتی ہے اور نہ ہی محتسم کی ڈانٹ کو دل پر لیتی ہے۔ مگر جب وہ محتسم کی کسی بات یا ڈانٹ کو دل پر لے لیتی تھی، پھر ساری رات اس کی رو کر گزرنی ہوتی اور پھر کئی دن وہ بخار میں تپتی رہتی۔ اور اب وہ اس کے مگرمچھ کے آنسوں کے علاوہ شرمندگی میں بہنے والے آنسوں کو جان گیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہ بات دل پر لے بیٹھی ہے۔ آئندہ میں تمہیں کھلے بالوں اور بغیر دوپٹے کے نہ دیکھوں، ورنہ ٹانگیں توڑ کر اس تمبو میں باندھ کر کمرے میں بند کر دوں گا۔ لہجے کی نرمی پل میں غائب ہوئی اور پھر سے وہ سنجیدگی اور سرد لہجہ۔ حیات نے ہل تر کر کے اسپیڈ لگا کر وہاں سے فرار حاصل کی۔ حیات کی پھرتی دیکھ محتسم چودھری کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ محتسم کسی کام سے شہر گیا تھا، وہاں سے جلد واپس لوٹ آیا تو سیدھا کھیتوں میں چلا گیا۔ وہ کھیتوں میں گیا تھا، وہاں اپنے کھیتوں میں کام کرتے کسانوں کا حال بتاتے اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے، اس لیے گھر آ کر وہ نور بیگم سے ملنے کے بجائے پہلے کپڑے چینج کرنے آ گیا۔ گھر کا پرسکون ماحول دیکھ اسے لگا شاید حیات بی بی کو عقل آ گئی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ شائستہ بیگم نے چلا کر فون پر کہا۔ آگے سے جواب دینے کے بجائے فون رکھ دیا انہوں نے۔ کیا ہوا آپی، سب خیریت تو ہے؟ اروپ نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، فکر مندی سے استفسار کیا تو شائستہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے بیگم، رو کیوں رہی ہیں؟ کس کا فون تھا؟ مکرم شاہ نے شائستہ بیگم کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بھی ان کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے سے پریشان ہو گئے تھے۔ اروپ پانی کا گلاس لائی تو مکرم شاہ نے اس سے گلاس پکڑ کر شائستہ بیگم کے ہونٹوں سے لگایا۔ ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا، ان کا کہنا ہے کہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا تھا اور صبح اپنی پسند کے لڑکے سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا ہے، شائستہ بیگم نے روتے ہوئے بتایا تو مکرم شاہ بھی دنگ رہ گیا۔ نظریں اروپ کے پرسکون چہرے پر گئیں۔ چپ کر جائیں آپ بھی، شاید ہماری اروپ کی اس میں ہی بہتری تھی، شکر ہے کہ پہلے پتہ چل گیا، ورنہ شادی کے بعد ایسا کچھ ہوتا تو زیادہ مسئلہ ہوتا۔ کیا بہتری تھی، میری بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ 4 دن بعد شادی ہے، کل سے مہمان آنے والے ہیں، کیا کہیں گے لوگوں میں کہ کیوں شادی کینسل کر رہے ہیں؟ کہاں گیا لڑکا؟ ہم انہیں لڑکے کی حقیقت بتا بھی تھے نا، مگر پھر بھی وہ لڑکے کا کوئی نہ کوئی قصور ضرور بتائیں گے۔ ابھی جائیں وہاں اور بات کریں ان لوگوں سے، اگر ان کے بیٹے کو کوئی اور پسند تھی تو ہمیں بتاتے۔ ہمارے سامنے تو ان کا لڑکا ایسے شو کرتا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں، اور اب بیوی بھی لے آیا۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں آپ ہی، کس سے کیا جواب دینا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، اور آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گی کیونکہ مجھے ایسا بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے۔ اور قدم اپنے کمرے کی جانب اس نے بڑھا دیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، کوئی ضرورت نہیں ان کم ظرف لوگوں کے منہ لگنے کی، اور اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس، شادی ہوگی اور اسی تاریخ کو ہوگی۔ کیا مطلب؟ مکرم شاہ کی بات پر شائستہ بیگم نے حیرت سے استفسار کیا۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اروپ سے شادی کروں گا؟ مان شاہ کے چلا کر کہنے پر مکرم صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے شادی کرنے میں؟ ایک نہ ایک دن بھی تو تمہاری کرنی ہی تھی نا شادی، تو اب ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو مان شاہ نے ایک ٹھوکر ٹیبل کو ماری تو ٹیبل پر پڑے جگ و گلاس زمین بوس ہو گئے۔ شائستہ بیگم نے دہل کر منہ پر ہاتھ رکھا، مگر مکرم شاہ کا دل کر رہا تھا وہ 2 تھپڑ اس جانور کو لگا دے۔ مجھے مسئلہ شادی سے نہیں، اروپ سے ہے، نہیں کرنا چاہتا میں شادی۔ اور امام، آپ ہی تو کہتی تھی کہ وہ میری خالہ ہے، اس کی عزت کرو، تو بتائیں خالہ سے شادی کیسے جائز ہو گئی؟
اور وہ تم ہی تھے جو کہتے تھے کہ وہ تمہاری خالہ نہیں ہے اور مرتے دم تک اسے خالہ نہیں مانو گے، تو دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب سے وہ تمہاری خالہ نہیں رہے گی۔ تو غصے سے امان شاہ کے رگے اب تن گئے۔ مجھ سے بڑی ہے وہ، پورے 2 سال بیوی چاہیے مجھے، استانی نہیں، اپنی بیوی کے منہ سے پیار بھری باتیں سننا چاہتا ہوں، نہ کہ دنیا بھر کے لیکچرز۔ اور جب ترکی میں خود سے 4-8 سال بڑی لڑکیوں کو گرل فرینڈز بناتے تھے تب یہ باتیں تمہیں یاد نہیں آتی تھی؟ ان سے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو شادی کرتے ہوئے کیا موت پڑ رہی ہے؟ اور اروپ صرف 2 سال بڑی ہے، مگر خود کو دیکھو کیسے سانڈ بن گئے ہو، اس نازک سی بچی سے 2 سال چھوٹے نہیں 10-15 سال بڑے ہی دکھتے ہو۔ 5 سال پہلے میں نے اپنا بیٹا ترکی بھیجا تھا، مگر 5 سال بعد ان ترکی والوں نے کسی گوریلا کو میرے بیٹے کی شکل دے کر واپس بھیج دیا ہے۔ 4 دن بعد شادی ہے، چپ چاپ عزت سے یہ شادی کر لینا ورنہ میں سمجھوں گا پہلے باپ کی نہیں مانتے تھے، اب باپ کو باپ ہی نہیں مانتے، مکرم شاہ نے سرد لہجے میں کہا، اور شائستہ بیگم کا ہاتھ تھامے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اروپ بی بی، ایک بار یہ شادی ہو جائے گن گن کر بدلے لوں گا، یہ بہت نصیحتیں جاڑتی تھی نا، اب تم پر اپنی شدت نچاور کر کے تمہاری اس لمبی زبان کو بند کروں گا، تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تمہاری اس لمبی زبان کا مقابلہ ضرور کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر کے بے بس تو کر سکتا ہوں میں اب۔ میرا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر اب گھر والے چاہتے ہیں تو یہی صحیح۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس نے کہا، ماں جی کہاں چاہ رہی ہیں آپ؟ نور بیگم کو چادر نکالتے دیکھ حیات نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ نیلو بتا رہی تھی کہ کھیتوں میں جو منور کام کرتا ہے اس کے گھر دی ہوئی ہے، بس بچی کو دیکھنے اور کچھ پیسے دینے جا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے ماں جی کہ میرا بیگ لے کر جایا کریں، آفٹر آل اس گاؤں کے سرپنچ کی بیوی اور دل کی ملکہ ہیں، مگر نہیں، آپ یہ مردوں کی طرح جیب بنوا لیتی ہیں، اور یہ بٹوا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ چلیے، اس کی تو عادت پڑ گئی ہے، جب یہ موئے بیگ شیک نہیں تھے تب ہم یہی رکھتی تھیں، اور باہر جا کر 100 کام ہوتے، لوگوں کے مسائل دیکھنے ہوتے، وہاں اس بلا کو کون سنبھالے؟ اللہ بخشے میری ساس کو، جب صلاح الدین صاحب سرپنچ بنے تو مجھ پر بھی ذمہ داریاں بھر گئی، تب میری ساس نے میرے ہاتھ سے میرے کپڑے سلائی کیے اور اس پر یہ جیبیں بنوائی، ورنہ عورتوں کے مسائل سنتے تمہارا ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے مجھ سے یہ گٹلی گم ہو جاتی تھی۔ نور بیگم نے چادر لیتے ہوئے کہا تو کھیتوں والی بات پر حیات کی آنکھیں پھیل گئیں۔